کیا لیکن تھکا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، اور مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا، بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ بابا بلندر صلوات۔ شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، زینب کسی صورت تھی سب اس ماہ لکا کی، جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کے، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اے لاڈلے اللہ سلام، دنیا میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلام، شبیر کو خالق نے بابا زبردر صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔ بھیڑ مجلس میں، بھیڑ مجلس میں بہت ہو یہ ضروری تو نہیں، بھیڑ مجلس میں بہت ہو یہ ضروری تو نہیں، مجلس شاہ کا مجلس شہ کا مزہ آتا ہے کملوں میں، اور دیکھ تو سک
سکتے نہیں پھر بھی دیکھ تو سکتے نہیں پھر بھی یہ دل کہتا ہے دیکھ تو سکتے نہیں پھر بھی یہ دل کہتا ہے فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں ہم لوگوں میں بھیڑ مجلس میں اور محمد والے محمد صلوات سمجھ کے حکم شریعت نماز پڑھتا ہو سمجھ کے حکم شریعت نماز پڑھتا حسینیت کی بدولت نماز پڑھتا حسینیت کی بدولت نماز پڑھتا مصلی شہ کا جلا کر نماز جس نے پڑھی مصلی شہ کا جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لانا نماز پڑھتا در بطول چلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لانا نماز پڑھتا سمجھ کے حکم شریعت بر محمد وآل محمد صلوات ہم یہاں کرتے
سر بار بار ہم یہاں مد ہے دربار جزیلی گھر میں خدا کے کوئی کب پیدا ہوا جزیلی گھر میں خدا کے کوئی کب پیدا ہوا کب بھلا دیوار کعبہ میں کھلا دربار ہم یہاں کرتے کھا کے ٹھوکے یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ کھا کے ٹھوکر یا علی کہہ کر سنبھلنے کا مزہ جانتے ہیں جب تو ہم کھاتے ہیں ٹھوکر بار بار ہم یہاں پہلے کافر پھر مسلمان پھر غلامان یزید یوں بھی تو بنتا بگڑتا ہے مقدر بار بار ہم یہاں کہتی تھی فضائے الہی خیر ہوا باس کے آج گرتی ہے سر زینب سے چادر بار بار ہم یہاں دیکھیے ساحے کے ہوں میرے ذات بیرو میرنے دیکھیے ساحے کے ہوں میرے ذات بیرو میرنے آتے ہیں دنیا میں کب ایسے سخن آتے ہیں دنیا میں کب ایسے سخن ہم یہاں کرتے رہیں گے سورہ فاتحہ مومنین کرام ایک بار سورہ نمبر 3 بار سورہ توحید کی دعا کر کے امامیہ مرکزی ٹرسٹ کے مرحومین کی جتنی منسلک اس امام باغہ سے منسلک رہے ہیں اپنے تمام مرحومین ملت جعفریہ کے شہداء ان تمام مرحومین کو شامل کر لیں جن کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
آپ لوگ کچھ ہی لوگ ہیں، اگر آگے آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک بار اور بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد. بارے دیگر صلوات. موت
محمد صلوات. قبلہ تشریف فرمائیں. ایک مطلب تھی شیر پیش کریں. نعمتوں کا سلسلہ ہے مجلس مولا حسین. نعمتوں کا سلسلہ ہے مجلس مولا حسین. کہ نعمتوں کا سلسلہ ہے مجلس مولا حسین. کہ کبریا سے رابطہ ہے مجلس مولا حسین. کہ اپنی بیماری سے کیوں گھبرا رہے ہو مومنوں. اپنی بیماری سے کیوں گھبرا رہے ہو مومنوں. کہ ہر مرض کی ایک دوا ہے مجلس مولا حسین. کہ مجلس شبیر کے جو بھی مخالف ہیں سنیں. مجلس شبیر کے جو بھی مخالف ہیں سنیں. کہ ان سے اعلان بغا ہے مجلس مولا حسین. اور آخری شعر. کس میں ہمت ہے جو روکے مجلس شبیر کو. کس میں ہمت ہے جو روکے مجلس شبیر کو. کہ خاص زہرا کی دعا ہے مجلس مولا حسین. نعمتوں کا سلسلہ ہے مجلس مولا حسین. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام آدمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت امام زمان علیہ السلام ہے. ہم نے عرض کیا تھا کل کہ اللہ نے انسانوں کو کمال اور اپنے تک پہنچنے کے لیے اس نے دو وسیلوں کا انتخاب کیا. ایک وسیلہ قرآن ہے اور ایک وسیلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. عزیزان محترم، سنت کیا ہے؟ سنت در حقیقت وہ روش ہے، وہ طریقہ ہے، وہ انداز ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جس انداز پہ گزاری. اللہ نے آپ کے انداز کو، آپ کے طرز زندگی کو، آپ کی سیرت کو، ان تمام چیزوں کو حجت قرار دیا اور کہا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول آپ کو دے وہ آپ لے لیں. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کا رسول جس چیز سے آپ کو روک دے آپ اس سے رک جائیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح معنی میں خود سنت کا پتہ نہیں کہ سنت ہے کیا. اسی وجہ سے وہ آپ سے بہت ساری چیزیں ایسی مانگتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سنت میں دکھائیں، پیغمبر نے کہاں کہا، کوئی حدیث دکھائیں. تو اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ سنت ہے کیا تو پھر ہمارے لیے مسائل بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے. ایک تو خود ہم دوسروں کو بہت آسانی سے جواب دے سکیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سنت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور خود ہمارے ذہنوں میں جو بہت سے اعتراضات، شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے کم ہیں، ہمارا مطالعہ کم ہوتا ہے. ممکن ہے ہمارے پاس دین کے بارے میں اتنی کتابیں نہ ہوں، اگر اسکول میں زبردستی بھیج کے نہ پڑھایا جاتا تو شاید وہ تعلیم بھی رہ جاتی، کیونکہ مطالعے کا شوق بہت کم ہے، پڑھنے کا شوق بہت کم ہے. حالانکہ اسلام نے جتنی تاکید پڑھائی پہ کی ہے، جتنی تاکید تحصیل علم پہ کی ہے، شاید ہی کسی چیز پہ کی ہو. آپ کو اسلام نے کہیں کہا ہے کہ آپ نماز ہی پڑھتے رہیں؟ نماز آپ پہ 15 سال سے پہلے واجب نہیں ہوتی، 14 سال کے بچے پہ نماز واجب نہیں ہے، 13 سال کے بچے پہ نماز واجب نہیں ہے. لیکن جب آپ تحصیل علم کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو روایات یہ کہتی ہیں کہ من المہد الی اللحد اطلب العلم، من المہد الی اللحد، نماز بعد
اس لیے کہ جو چیز نماز کو نماز بناتی ہے وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، ورنہ نماز تو پڑھ لیں گے مگر جس مقصد کے لیے نماز ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ 15 سال تک مجھے آمادہ ہونا تھا، تیار ہونا تھا، وہ ٹائم پیریڈ میں نے ضائع کر دیا، اور یہ ذمہ داری تھی ولی کی۔ ولی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا۔ میں اپنے مولا سے بہت ساری چیزیں چاہتا ہوں، میں نے انتخاب ہی اسی وجہ سے کیا، ہم نے کل عرض کیا تھا، میں نے مولا کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، وہ بہت بڑے زاہد تھے، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں تھا، وہ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے شجاع تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ یہ ساری چیزوں کا انتخاب اس وجہ سے میں نے انہیں ولی بنایا ہے۔ وَإِلَّا تو بہت سارے ولی تھے زمانے میں، بہت سارے لوگ زبردستی بنا رہے تھے، ہم نے تب بھی ولایت ان کی قبول نہیں کی۔ وہ پیسے بھی دے رہے تھے تو ہم نے نہیں دیے، وہ سب کچھ کہہ رہے تھے، ہم نے ان کی ولایت کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے صرف کہا کہ نہیں، ہمارے مولا علی ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علم میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، زہد میں ان سے بہتر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ عالم ہو۔ تو میں بھی تو ولی ہوں کسی کا، میں اپنے بچوں کا ولی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو میرے اندر علم بھی ہونا چاہیے، زہد بھی ہونا چاہیے، سخاوت بھی ہونی چاہیے، کرامت بھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ اگر میں ہی بے نمازی ہوں تو اسے نماز کیا دوں گا؟ اگر میں ہی عارف خدا نہ ہوا تو پھر میں اسے خدا کیا دوں گا؟ اگر میں ہی عارف رسول نہ ہوا تو پھر میں اسے رسول کیا دوں گا؟ اگر میں ہی عارف علی نہ ہوا تو پھر میں اسے عارف علی کیسے بناؤں گا؟ اور میں ہوں ولی، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ولی کی۔ یا تو میں بناؤں کیونکہ میں پدر ہوں اس کا، میرے پاس ولایت ہے، یا استاد بنائے جس کے پاس تعلیم کے لیے ہے۔ اور اگر استاد بھی عارف علی نہ ہوا تو نہ اسے علی میں دے سکا، نہ علی وہ دے سکے، تو پھر علی زمانے میں آئیں گے کیسے؟ جتنے بھی دینے والے لوگ ہیں بالکل اسی طرح سے اگر ساری کمپنیاں وہ توجہ کریں، ساری کمپنیاں وہ مصنوعات ہی نہ بنائیں جس کی مجھے ضرورت ہے، تو پھر میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کروں گا؟ بالکل اسی طرح سے اگر شکر کا کارخانہ بند کر دے، آپ چائے کیسے پئیں گے؟ پھر پھیکی چائے پئیں گے آپ، توجہ کی۔ اگر نمک ہی نہ ملے آپ کو تو پھر سالن میں ڈالیں، ہر چیز بے نمک ہو کے رہ جائے گی، پھر آپ کے پاس کوئی لذت نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز سالن کو لذت عطا کرتی ہے وہ نمک، اور نمک ملتا نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، یعنی آپ ایک بہترین غذا لوگوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بازار میں نہیں ملتی، وہ مصنوعات ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو پھر جو چیز ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی نسل میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا منتقل کر رہے ہیں؟ پہلے خود مجھے پتہ بھی ہے کہ میں اپنی نسل میں کیا منتقل کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ میں پیسے منتقل کرنا چاہتا ہوں، یہ پیسوں کے بھوکے یہ خود پیدا نہیں کر سکتے پیسہ۔ توجہ کی ہے نہیں کی ہے؟ توجہ کریں، یعنی ہمیں جو چیز اپنی نسلوں کو دینی ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس، تو پہلے اس امانت کو ہم خود تو لیں، پھر ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، ورنہ ہم دوسروں کو دے نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے ہم نے تلاش کتنی کی ہے، کوشش کتنی کی ہے، سرمایہ گزاری کتنی کی ہے۔ میں اپنے بچے کو ساری زندگی، آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں، ساری زندگی کماتے ہیں، ساری کچھ ہے، ایک دکھ ان کے اندر ہے، وہ دکھ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ میں اپنا گھر نہ کر سکا۔ کیا گھر کس کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ گھر اسی لیے تو ہے رہنا، اس میں رہتے ہیں آپ، تو آپ رہ تو رہیں کہ کرائے پہ ہوں۔ چاہ رہا تھا کہ ایک گھر ہوتا اپنا اور پھر اس میں رہتا، پھر بچوں کو دے کے چلا جاتا، تو یہ بچہ اپنا گھر نہیں کر سکتا، وہ آپ نے بھی تو کیا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔
اسے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر اپنا خود کر لے گا، اسے وہ چیز دے جو یہاں بھی کام آئے، اور یعنی میں جتنی محنت گھر بنانے میں کی میں نے، کاش میں عرفان علی میں کرتا، میں عارف علی میں کرتا، میں اپنے مولا کے بارے میں کتابیں پڑھتا، میں نے کروڑوں روپے گھر پہ لگائے کہ نہیں لگائے؟ وہ لگائے، ساری محنتیں کی، سارا کام کیا، بچوں کو پڑھایا، بچوں کو لکھایا، لیکن خود عارف علی نہیں ہوا۔ میں خود صاحب خانہ ہوں تو اپنے بچے کو گھر دے کے جا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ میرے والد کا گھر ہو تو اپنے بچے کو دے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے اور بھی بھائی ہیں، وہ اس میں حصے دار ہیں۔ آپ نے توجہ کی نہیں دے کے جا، آپ مالک ہو کسی چیز کے، پہلے وہ چیز آپ کے پاس تو ہو۔ تو میں اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہوں تو میں یہ گھر دے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ کہ یہ گھر میرے پاس نہیں ہے، میرا نہیں ہے، تو میں وہ علی کس طرح دے کے جاؤں گا اپنی نسل کو جو علی میرے پاس نہیں ہے؟ جو کہ اب اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ چیز جو علی دیتی ہے، جو زمانے کو علی دیتی ہے، وہ سنت رسول ہے۔ یعنی سنت رسول وہ ہے جو ہمیں نماز بھی دیتی ہے، ہمیں روزہ بھی دیتی ہے، ہمیں اصول دین بھی دیتی ہے۔ یعنی توحید بھی ملا مجھے تو رسول سے ملا، توجہ کیا آپ نے؟ یعنی توحید ملے، عدالت ملے، نبوت ملے، امامت ملے، ورنہ آپ مجھے بتائیں قرآن سے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جی علی اللہ کے ولی ہیں؟ تو قرآن نے کہا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں؟ قرآن نے کوئی ایسی بات کی ہے کہیں پہ؟ قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہیں پہ، اگر کی ہے تو آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کہیں قرآن نے کہا کہ علی اللہ کے ولی ہیں، نہیں، قرآن نے صرف اتنی بات کی ہے، کیا کہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہی تو کہا ہے، یہ اس کے ہٹ کے کہا ہے، بس یہ کہا ہے کہ تمہارا جو ولی ہے وہ اللہ ہے، وہ رسول ہے، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ہے۔ تو حالت رکوع میں زکوٰۃ کون دے؟ یہ کون بتائے کہ کس نے دی؟ یہ رسول کی سنت بتاتی ہے کہ وہ علی کی ذات ہے، تو جو کیا آپ نے وہ علی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے کہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، انہوں نے ایمان نہیں لائے، عمل صالح کیا انہوں نے، پھر کیا کہا؟ اولئک ہم خیر البریہ، یہ زمین پہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ زمین پہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر قرآن نے ان کے قصیدے پڑھے، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا دنیا میں نہیں ملے گی، ان کی دنیا چھوٹی ہے، یہ بڑے ہیں، تو ان کی جزا دنیا میں نہیں ملے گی۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے پروردگار کے پاس ہے، کیا ہے؟ جنات و عدن تجری من تحتہا الانہار، جنتیں ہیں، جنت نہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ اور پھر دوبارہ قرآن نے کہا، توجہ کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، یہ تمہاری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔ آپ بتائیں کون ہیں یہ لوگ؟ وہ قرآن نے بھی نہیں بتایا کہ یہ لوگ ہیں کون، نہیں پتہ چلتا لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں جو اس چیز سے محتاج نہیں ہے کہ آپ انہیں رضی اللہ کہیں، آپ انہیں ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا لیں، ان کے لیے دعا نہ کریں۔ توجہ کی؟ یعنی قرآن نے بتایا، پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ صاحب یہ خیر بریہ کون ہے؟ آپ نے کہا علی اور ان کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔
اور جس کے پاس علی نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سنت سے وابستہ رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ سنت ہی علی عطا کرتی ہے، سنت ہے جو اصول دین عطا کرتی ہے، سنت ہے جو فروع دین عطا کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنی ملت کو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو دینا کیا چاہتا ہوں، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سنت کیا ہے، سنت پیغمبر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اقوال پیغمبر، پیغمبر نے جتنی حدیثیں کہی یہ سب سنت ہے، یعنی اگر مجھے کچھ کہیں بھی نہ ملے تو سنت پیغمبر یعنی قول پیغمبر میں ملنا چاہیے، پیغمبر نے وہ کہا ہو۔ اگر وہ پیغمبر نے بات نہیں کہی تو وہ میرے لیے حجت نہیں ہے، پیغمبر نے کہی ہو وہ بات۔ اچھا پیغمبر نے کی نہیں، توجہ کریں، پیغمبر نے نہیں کہی وہ بات۔ دوسری چیز جو سنت ہے وہ پیغمبر کا فعل ہے، پیغمبر نے کہی تو نہیں، پیغمبر نے کی ہے۔ بعض چیزیں یہ ہیں کہ پیغمبر نے کی نہیں لیکن کہی ہے، بالفرض بعض لوگ یہ کہیں کہ آپ دکھائیں پیغمبر نے یہ کام کب کیا، تو دکھانے کی ضرورت نہیں کہ اب آپ پریشان اور ڈھونڈتے پھریں کہ پیغمبر نے تو کیا نہیں تھا، تو سنت اسے نہیں کہتے کہ جو صرف پیغمبر نے کیا ہو، بلکہ اگر کہا بھی ہے تو کافی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پیغمبر کہیں۔ مثال کے طور پہ پیغمبر نے تو قربانی نہیں کی تھی اتنی، پیغمبر نے تو گائے نہیں کاٹی تھی، پیغمبر نے تو اونٹ نہیں کاٹا تھا قربانی میں، تو اس کا مطلب یہ سنت نبی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کاٹا ہو یا نہ کاٹا ہو، پیغمبر نے کاٹنے کو کہا ہے یا نہیں کہا، اگر کہہ دیا ہے تو یہ سنت ہے، چاہے کاٹا ہو یا نہ کاٹا ہو۔ اس بات تو پھر آپ پریشان نہ ہو کہ سنت میں نہیں ملا ہمیں، نہیں، سنت کرنے کو بھی کہتے ہیں اور کہنے کو بھی کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں پیغمبر نے کر کے دکھائی ہیں، کچھ کہہ کر بتائی ہیں، کچھ کہی۔ اور تیسری چیز جو ہے سنت، وہ پیغمبر نے نہ کی ہے نہ کہی ہے، یعنی پیغمبر کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، نہ پیغمبر نے کہی نہ پیغمبر نے کی، بلکہ مثلا میں یا آپ، ہم پیغمبر کے سامنے گئے، پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا میں نے، اور پیغمبر نے وہ دیکھ لیا، میں پیغمبر کے سامنے ایک کام کر رہا تھا، پیغمبر اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر پیغمبر نے اس پر خاموش رہ کر رضایت کا اظہار کیا، وہ فعل پیغمبر کا نہیں ہے، اور پیغمبر نے کچھ کہا بھی نہیں، اور پیغمبر خاموش رہے، اور یہ خاموشی پیغمبر کی رضایت پر دلیل تھی کہ وہ راضی ہیں۔ اگر راضی نہ ہوتے تو مجھے روک دیتے، ٹوک دیتے کہ یہ نہ کرو، تو رضایت پیغمبر اور پیغمبر کی خاموشی بھی کیا ہے؟ سنت پیغمبر ہے، اگرچہ پیغمبر کا نہ وہ فعل ہے نہ وہ پیغمبر کا قول ہے۔ تو اگر میں بھی کہوں آپ سے کہ یہ کام سنت پیغمبر ہے تو آپ کہیں گے اچھا دکھائیں پیغمبر نے کب کہا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر نے کب کیا، کہا پیغمبر نے بھی نہیں کیا، تو پھر یہ سنت کیسے ہوئی؟ کہا میں نے کیا، پیغمبر نے دیکھا، میں پیغمبر کی بز میں تھا، میں نے یہ کیا، یا فلاں صحابی نے کیا، یا فلاں شخص نے کیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سنت ہے، یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ سنت کہلاتی ہیں۔ اللہ نے ان سنتوں کو کیا قرار دیا؟ حجت قرار دیا ہے، یعنی آپ ان کے اوپر عمل کریں، آپ کو تاکید کی گئی ہے۔ اچھا توجہ کریں، سنت کا جو قانون ہے، قانون سنت جو ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہم نے کہا ہے کہ وسیلے اس نے پیدا کیے، کہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ سنت ہے وہ، یعنی جب آپ رسول تک جانا چاہتے ہیں تو رسول سے کیسے جائیں گے؟ وہ ہے سنت پیغمبر، جس کے ذریعے سے آپ رسول تک پہنچیں گے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ رسول کی شخصیت ہے، توجہ کریں، آپ رسول تک کیسے پہنچیں گے؟ یعنی میں علی تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں رسول تک پہنچنا چاہتا ہوں، قانون کیا ہے؟ وسیلے سے وابستگی کا، توجہ کریں۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ
وسیلہ آپ کو اللہ سے ملا دے گا. وسیلے میں اتنی طاقت ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ، میں اللہ کی معرفت کیسے حاصل کروں؟ میری تو عقل اللہ تک نہیں جاتی. کل ہم نے اس کی بتایا بھی تھا کہ عقل انسان اللہ تک نہیں جاتی. حواس بھی نہیں جاتے. حواس اسے دیکھ نہیں پاتے، اسے محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ محسوس ہونے کی چیز ہے ہی نہیں. تو محسوس کیسے ہو؟ تو میں اللہ تک کیسے پہنچوں؟ اللہ کی معرفت ہے کیا بالآخر؟ آپ نے فرمایا سنو، جس امام کی اطاعت اللہ نے تم پر واجب کی ہے، اسی کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے. یعنی آپ ان سے وابستہ ہو جائیں، امام سے وابستہ ہو جائیں. آپ امام آپ کو خود کہاں پہنچا دیں گے؟ اللہ تک. بس اللہ سے وابستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے وابستہ ہو تاکہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں. بالکل اسی طرح، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارا ان سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، تو پھر وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ ائمہ کی زندگی اور ائمہ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ توجہ کریں. ہم نے عرض کیا کہ قانون دوستی اور قانون وابستگی کیا ہے؟ قانون وابستگی یہ جو کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے سے وابستہ ہو جاؤ. تو کیونکہ میں یہ سمجھا کہ شاید محبت کرنا ان سے وابستگی ہے، تو پھر میں نے محبت کی ان سے. نہیں، محبت وابستگی نہیں ہے. محبت ابتدائے وابستگی ہے. آپ توجہ کریں، محبت ابتدائے وابستگی ہے، انتہائے وابستگی یعنی حد کمال اور ہے، اور کمال، توجہ کریں، حد کمال اور ہے اور انتہائے کمال. یعنی اگر میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھوں تو میں یہاں آ سکتا ہوں. یعنی توجہ کیا آپ نے، یعنی آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے سے آپ چھت پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ تو آپ نے ابھی قدم رکھا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے. یعنی محبت ہمیشہ ابتدا ہے، محبت انتہا. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور خدا نے یہ کیا کہا تھا؟ توجہ کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. واعتصم جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، پکڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور محبت جو ہے وہ ابتدا ہے مضبوطی سے پکڑنے کی. بس مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے محبت. اسی لیے کوئی دھوکہ نہ کھائے. اگر اس دھوکے میں رہے گا کہ محبت نام ہے وابستگی کا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ اسے پیغمبر مل گئے. پیغمبر نہیں ملیں گے، یہ تو ابتدا ہے پیغمبر تک جانے کی. ابھی تو بہت سفر طے کرنا ہے، پھر پیغمبر ملیں گے. کیونکہ پیغمبر تو انتہائے محبت کا نام ہے، ابتدائے محبت کا نام. اسی لیے پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں کیونکہ یہ سمجھا کہ مجھے پیغمبر مل گئے، تو میرے اندر پیغمبرانہ صفتیں پیدا نہ ہو سکی. میں سلمان نہ بن سکا، میں ابو ذر نہ بن سکا، میں عارف نہیں ہو سکا، میں پیاسے توحید نہ بجھا سکا، میں نماز سے وہ استفادہ نہ کر سکا، میں روزوں سے وہ استفادہ نہ کر سکا. اس لیے کہ یہ تو بہر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا عصمت کا. تو جو عصمت سے وابستہ ہو جاتا ہے اس میں بھی عصمت آ جانی چاہیے اس میں. اگر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وابستہ نہیں ہوا ہے. تو یہ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے.
توجہ کریں، محبت ابتدا کا نام ہے اور یہ ایک مسائل ہے. پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ محبت قدم اول ہے، بلکہ ہمیں اس محبت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اسے عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اس محبت کو انتہا پہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس محبت کو ہم عمل کے سانچے میں ڈھالیں گے. جب تک یہ عمل کے سانچے میں نہیں ڈھلے گا اس وقت تک ہم پیغمبر سے وابستہ ہو نہیں سکتے. یعنی جو اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا، توجہ کریں، قرآن نے کیا کہا؟ اے صاحبان ایمان، وما آتاکم الرسول فخذوہ، وہ لیں آپ، یعنی اس پہ عمل کریں. یعنی کہا تھا تو سنو، کیا تھا تو کرو، یہی تو ہے. وما آتاکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہا تھا تو سنو، غور سے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر کیا تھا تو کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ قدم ہے اتباع. اسی لیے قرآن نے بار بار کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کی بات نہ کرو. محض محبت تو ابتدا ہے، اتباع انتہا محبت ہے، مجھے رکنا نہیں ہے. اور یہ یعنی معاشرہ اگر پیش رفت نہ کر سکا تو اس کی وجہ یہی تھی. یہی محبت کا مسئلہ ہے، یہی نفرت کا مسئلہ ہے. نفرت میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی اگر میں مثال کے طور پہ، ہم میں کون ایسا ہے جو گندگی سے محبت کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. کون ایسا ہے جو جھوٹ سے محبت کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو یہ کہے مجھے جھوٹ سے محبت ہے، مجھے جھوٹ اچھا لگتا ہے، مجھے جھوٹے لوگ اچھے لگتے ہیں. ایسی بات تو نہیں، سب نفرت کرتے ہیں. لیکن کیا جھوٹا اسے کہتے ہیں کہ جو جھوٹ سے نفرت کرے، یا اسے کہتے ہیں جو جھوٹ بولے چاہے نفرت جتنی بھی کرتا ہو؟ نفرت سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ کہاں بولا ہے؟ تو آپ جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جھوٹے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں. آپ نے بولا ہے یا نہیں بولا؟ بس اس کا مطلب یہ ہے، یعنی عمل سے ہے مسئلہ. یعنی یزید اسے نہیں کہتے کہ جس کا نام یزید ہو، یزید اسے کہتے ہیں جس میں یزیدیت پائی جاتی ہو. کیونکہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ جھوٹا اسے نہیں کہتے کہ جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہو. نہیں، وہ تو ساری دنیا کرتی ہے. جھوٹا اسے کہتے ہیں جس میں جھوٹ پایا جاتا ہو. تو بس یزید بھی اسے نہیں کہتے جس کا نام یزید ہو. یزید اسے کہتے ہیں جس میں یزیدیت پائی جاتی ہے. اور جب تک یزیدیت پائی جائے گی ہم حسینیت سے قریب نہیں ہو سکتے. اس لیے معاشرہ حسینیت سے بھر نہ سکا، اسی لیے زمانہ ارتقا پیدا نہ کر سکا، اس لیے اللہ سے قربت کا احساس نہ ہوا. کیونکہ یہ قانون ہے. مثال کے طور پہ میں اگر زہر سے نفرت کرتا ہوں، شراب سے نفرت ہے مجھے، میں شراب کے قریب، توجہ کریں، مجھے شراب سے نفرت ہے، اب ہوا کرے، مجھے نفرت ہے، واقعی نفرت ہے. لیکن اگر میں پی لوں تو یہ مجھے نشہ نہیں کرے گی، کیونکہ انہیں نفرت ہے تو لہٰذا ان پہ اثر انداز نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کیونکہ اس سے نفرت کرتا ہوں لیکن پیتا ضرور ہوں، تو پینے کے بعد مجھے نشہ نہیں ہوگا. تو نشہ تو ہو، یہ قانون ہے. یعنی مجھے نفرت اور محبت کا مسئلہ نہیں ہے. میں یزید سے نفرت کروں لیکن کام یزیدی کروں. اصل مسئلہ کام کا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ شراب مجھ پہ اثر انداز ہے یا نہیں ہے؟ یہ میری عقل کو زائل کر دیتی ہے، پھر مجھے بہن میں اور بیوی میں تمیز نہیں رہتی. یعنی دشمن جو ہے، جو گندی چیز ہے، وہ اپنا
میں نہ کروں تو میں کمال میں نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے معصوم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب کا ایمان اتنا قوی ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ایک پلے میں ایمان ابو طالب کو رکھا جائے اور دوسرے پلے میں دنیا کے تمام مفاد کو، تو ابو طالب کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سیرت، وہ کردار، وہ پیغمبر کی سنت، وہ انبیانہ روش، وہ کردار نبوت جو ان کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہو سنت تو ہمارے اندر اگر وہ جوہر نہیں کھلتے، چیزوں سے استفادے کا طریقہ یہ ہے بالکل اسی طرح سے ایک ٹرین ہے جو سکر جاتی ہے، وہ آپ نہیں جانا چاہتے سکر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں جانا چاہتے کہ جی میں جانا نہیں چاہتا تو پھر سوار کیوں ہیں؟ تو اگر آپ سوار ہوں گے تو آپ سکر نہیں پہنچیں گے، تو سکر پہنچیں گے آپ، کیونکہ آپ ٹرین میں جو سوار ہو گئے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، آپ کیونکہ اس میں سوار ہو گئے۔ تو اگر میں یزید کی زندگی، توجہ کریں، اپنے اوپر سوار کر لوں یا میں اس میں سوار ہو جاؤں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ٹرین جہاں جاتی ہے وہیں پہنچوں گا۔ ایسا ہے جو مکہ جاتی ہے، آپ مکے پہنچ جائیں گے، میں نہیں جانا چاہتا، نہ جانا چاہتے ہو، آپ مکے پہنچیں گے، آپ مدینہ پہنچیں گے، آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں۔ بہت سارے لوگ تھے، آپ نے توجہ کریں، بہت سارے لوگ تھے جو صفین میں حضرت علی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ مجبور تھے، ناخوش تھے، لیکن مر گئے، وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی۔ آج بھی انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رکاب علی میں شہید ہو گئے۔ بہت سارے لوگ تھے، توجہ کریں، وہ یزید کے ساتھ مرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ یزید میں لعنت بھیجتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، وہ محبت کرتے تھے حسین سے، وہ حسین کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ حسین کی اہمیت کو جانتے تھے۔ معصوم کے بھی اقوال ہیں، بہت سارے روایتیں بھی ایسے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہم اسی کی مثال لے لیں تاکہ زیادہ بہتر رہے گی۔ عمر سعد ان کے مقام کو جانتا بھی ہے، وہ حسین کو شہید کرنا نہیں چاہتا، جبھی تو فرصت دے رہا ہے، توجہ کریں، اسے فرصت دی گئی، کہا کہ سوچو، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کہ اگر میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اگر میں حسین کو قتل کرنا نہیں چاہتا، اگر میں قتل کر دوں گا میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تو لہذا میں قتل کر، اسی مذبذب ہے، اس کا مطلب نہیں چاہتا، تو نہ چاہنے سے کیا ہوا؟ نہ چاہنے سے کچھ ہوا؟ بہت سارے لوگ تھے نہیں چاہ رہے تھے، نہ چاہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے گلے پہ چھری چلا دی تو آپ قاتل ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی میں نہ چاہتے ہوئے بھی شراب پی لوں تو مجھے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ شرابی ہیں، میں کہوں نہیں مجھے تو نفرت ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے سزا نہیں ملے گی کہ کیونکہ آپ نفرت کافی نہیں ہوتی، محبت بھی کافی نہیں ہوتی، نہ محبت کافی ہے نہ نفرت کافی ہے، اسی لیے کیونکہ میں صرف یہی سمجھا کہ محبت اور نفرت کے قانون میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو خراب لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان سے نفرت کرو، اور جو اچھے لوگ ہیں ان سے محبت کرو۔ میں سمجھا تولا تبرہ یہی ہے بس، کہ نہیں یہ نہیں ہے تولا تبرہ۔ اگر یہ ہوتا تو پھر تو میں، توجہ کریں، پھر میں سلمان زمان ہوتا، پھر میں بوذر زمان ہوتا، میں وہ نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے وہ محبت کی نہیں ہے جو سلمان نے کی ہے، اور نہ میں وہاں ہو سکا۔ میں، توجہ کریں، میں نفرت بھی کرتا، میں نفرت کیونکہ میں کیوں نہیں گیا، میں عمر کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ میں نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ جو بھی نہ کرے، جو بھی امام حسین کے ساتھ، توجہ کریں، جو بھی وہاں نہیں آیا، جس نے بھی شرکت نہیں کی، وہ ان لوگوں کی طرح لعنتی نہیں ہے جو اس میں شریک تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، جو ادھر آ گئے، آپ نے دیکھ لیا، وہ ایک لہجے کے لیے ادھر تھے، ایک لہجے کے لیے، اچھا جب وہ ادھر تھے آپ، تو آپ کیا امام حسین کو نہیں چاہتے تھے؟ آپ امام حسین کا احترام نہیں کرتے تھے؟ اگر نہ کرتے تو بات پکڑ کے جب امام حسین نے ان کو کہا تھا اے ہو تیری ماں تیرے ماں
میں بیٹھے تو حور نے کیا کہا تھا؟ مولا اگر آپ کی والدہ فاطمہ نہ ہوتی، یہ احترام ہے نا، احترامی تو کر رہے ہیں، اور پیچھے ہٹ گیا اور امام کے ساتھ ساتھ ہے اور رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، یہ تو کام غلط کیا میں نے، ہے کہاں؟ یزیدی خیمے میں۔ تو آپ نے علیہ السلام کہا انہیں؟ تو کیوں نہیں کہا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، وہ تو گریہ بھی کر رہے تھے، وہ تو امام حسین کو بچانا بھی چاہ رہے تھے۔ کہا چاہنے سے نہیں ہوتا، پہلے کرو۔ یعنی یہ عمل ہے ان کی زندگی کا، پہلے کرو۔ اور آپ یقین کیجئے امام جب حضرت حور علیہ السلام آئے، امام نے دیکھ لیا، عباس کو بھی بھیجا، حضرت جعفر کو بھیجا، اور اس کے بعد آئے، اور آنے کے بعد گریہ کر رہے تھے بہت زیادہ، اور آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ آنے کے بعد سر سجدے جو ہے قدموں پہ رکھ دیا امام کے، اور کہا یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا وہ ہم نے تو تمہیں جبھی معاف کر دیا تھا۔ کب معاف کیا؟ اب نہیں، جب تم قدموں پہ آئے، جب تم نے خیمہ یزیدیہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی جیسے ہی آپ خیمہ یزیدیہ چھوڑیں گے اور قصد حسین کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حسین کے قدموں میں پہنچو، خیمہ یزیدیہ چھوڑ دو، حسین تمہیں بخش دیں گے۔ یزیدیہ چھوڑنا ضروری ہے، ضروری نہیں میں روزہ امام حسین پہ پہنچوں اور کہوں یہ اپنا رسول اللہ بخش دے۔ وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں، مجھے صرف یزیدیہ چھوڑ دیں۔ اب توجہ کریں، یہ قانون دوستی بھی ہے اور قانون دشمنی بھی ہے، یعنی وابستگی اسی کو کہتے ہیں۔ آج جو معاشرے کے اندر ہم اتنی بے حیائی دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے لوگ بے حیائی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جتنے بھی بے حیا لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں تو یہ آپ بہت تقوی کی باتیں کر رہے ہوں گے، جیسے ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، یہ حج بھی کر رہے ہوں گے، یہ ساری آپ دیکھیں، آپ فلم اسٹاروں کو لے لیں، یہ یعنی اتنی گندی گندی وہ بنا رہے ہوں گے، اب یہ حج پہ بھی ملیں گے آپ کو یہ، اور حج پہ ایسے انٹرویو دے رہے ہوں گے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے، یہ سب سے بڑے جو ہیں پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے، لوگوں کی تربیتیں کرنے والے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پیغام کوئی بھی دے سکتا ہے۔ پیغام دینا کافی نہیں ہوتا، حج کرنا کافی نہیں ہوتا، دیکھ لیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سنت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ توجہ کریں، اور وابستگی ہے، پیغمبر کی ذات سے وابستگی ہے، اہم ہے۔ آپ جب تک ان کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کریں گے آپ کی زندگی سنور نہیں سکتی۔ ایک قانون یہ، توجہ کریں، وابستگی کا قانون یہ ہے کہ محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں عمل کریں، اتباع پیغمبر ضروری ہے، اتباع سنت ضروری ہے۔ قانون دوم، یہ سنت کا قانون ہے، یعنی میں کیسے سلمان زمان بنوں، وہ آج نہیں بن سکتا، بن سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر جو موجود ہیں، پیغمبر کہیں نہیں گئے، پیغمبر کا جانا مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے، پیغمبر کی سنت تو ہے، جو ٹرین پیغمبر تک جاتی ہے وہ ہے، وہ لاہور آپ سے قریب نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ لاہور نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں، کہا کیسے؟ کیسے کہ ٹرین جو جاتی ہے روزانہ، توجہ کیا آپ نے، یعنی وہ وسیلے جو لاہور لے جاتے ہیں اس میں ثواب ہو جائے، پہنچ جائیں گے۔ وہ پیغمبر تو چلے گئے، وہ تو اس دور میں تھے، 11 ہجری میں چلے گئے، کہا کوئی بات نہیں، جو زمانے کو کاٹتے سنت اسے کہتے ہیں، یعنی سنت وہ طریقہ ہے جو آپ کے یہاں سے نکال کے 11 ہجری میں پیغمبر کے زمانے میں لے جاتا ہے، پیغمبر کی بد میں لے جاتا ہے۔ آپ اس میں عمل کریں، آپ آج کے دور کے سلمان فارسی ہو جائیں گے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور قانون جو وابستگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور ڈیمیج کر دیتا ہے ہماری ساری محنتوں کو، اور وہ کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ سے کہے تسبیح پڑھے، تسبیح پڑھ دیا، تسبیح حضرت زہرا کو لے لیں، تسبیح حضرت زہرا میں اللہ اکبر کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 34 دفعہ، اور اس کے بعد آپ کو الحمدللہ پڑھنا ہے،
اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ پڑھنا ہے. کتنی دفعہ؟ 33 دفعہ پڑھنا ہے. تو یعنی 100 دفعہ پڑھنا ہے. اب اگر ایک نکال دیں تو تسبیح زہرا ہی ہے. تسبیح زہرا نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہے، آپ کو ثواب تو ملے گا کیونکہ آپ نے اللہ اکبر پڑھا، لیکن یہ تسبیح زہرا نہیں ہے. یعنی جو تاثیر ہے اس کی وہ آپ تک نہیں پہنچی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ آپ کو دوا 3 ٹائم کے لیے دی گئی، آپ نے 2 ٹائم کھائی ہے، تو آپ کو اس دوا سے فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ آپ کو وہ کام اتنی ہی دفعہ انجام دینا ہے، تب جا کے آپ پہنچیں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے اس کی کتنی سیڑھیاں بنائی آپ نے کہا 3 یا 2. اگر میں 1 طے کر لوں، 1 رہ جائے تو میں یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا. سنت کا قانون بھی یہی ہے، توجہ کریں. یعنی یوں نہیں ہے کہ میں نے تو محبت بھی تھی، اب میں نے عمل شروع کر دیا. عمل تو کریں مگر ناقص، یعنی پھر میری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جو ہمیشہ مثال دی جاتی ہے، جو ہمیشہ آپ کو سمجھائی جاتی ہے، یہ کیونکہ بہت آسانی مثال ہے اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان رہتی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ نمبر ملاتے ایک کو بھی ہٹاتے تو نمبر نہیں ملتا، آپ کا رابطہ نہیں ہوتا. تسبیح کا اگر ایک دانہ بھی توڑتے تو پوری تسبیح گرتی ہے نہیں گرتی، بکھر جاتی. کیوں بکھر گئی؟ باقی دانے تو ہیں، تو باقی سے نہیں ہوتا کیونکہ ایک دوسرے سے منسجم ہیں. آپ نے توجہ کی؟ ایک دانے کو بھی نکالیں گے سارے دانے بکھر جائیں گے. تو میرا ایک گناہ میری عبادتوں کو ملیامین کرنے کے لیے کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں 50 گناہ کروں اور 50 نیکیاں کر لوں. نہیں، یوں نہیں کرنا. آپ کو گناہ نہ کرے، کوئی یہ سوچ کے زندگی گزار رہا ہو کہ میں کیوں کہ روزانہ 90 تو نیکیاں کر رہا ہوں، 10 کافی ہے، 10 گناہ بھی کر لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، کیوں نہیں ہے؟ بلکہ کیونکہ منسجم ہے یہ آپس میں. بالکل اسی طرح جس طرح سے تسبیح کا ایک دانہ بھی چھوٹ جائے، تسبیح کا ایک دانہ بھی ٹوٹ جائے تمام. اسی طرح سے سیرت بالکل اسی طرح سے پیغمبر کا ہر عمل ایک دوسرے سے کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے. معصوم نے فرمایا تھا، وہ چھٹے امام کی روایت بھی آپ کو یاد ہے، وہ واقعہ بھی یاد ہے. اور وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ امام سے کسی نے پوچھا، یہ اپنا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ فلاں کام کے اوپر اتنی جنتیں، فلاں کام کے اوپر اتنی جنتیں، فلاں کے لیے اتنے گھر. کہا میں نے تو اتنے سارے گھر بنا لیے، تو اب تو مجھے گھر کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہ اب میں چاہے جو جی چاہے کروں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کام کر لو گے، یہ کام کر لو گے، یہ اتنے سارے گھر بن گئے، تو اب اتنا میں رہوں گا کیسے؟ بس اتنے بنا لیے کافی ہے، اب جو جی چاہے کروں میں. امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو ایک گناہ کرنے سے توجہ کرے وہ سارے عمل جو ہیں وہ نابود ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے پورے جنگل کو آگ لگانے کے لیے جو ہے ایک ماچس کی تلی آپ پھینکیں اور اس کے بعد پورے جنگل کو آگ لگ سکتی ہے. سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ہر گھر کو آگ لگانے کی ضرورت کوئی ہے. آپ نے توجہ کی ہے، سارے گھر خود ہی آگ پکڑ لیں گے. اسی طرح سے عمل اسی طرح سے، حتیٰ کہ آیت اللہ خمینی نے ایک جگہ جو ہے وہ بات کی ہے کہ جب ہم ایک دفعہ ہماری نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے، پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں، جب ہم ایک دفعہ نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کتنے سال اپنی عبادتوں سے پیچھے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ نے 10 سال عبادت کی، نمازیں پڑھی، روتے رہے، سارے عمل کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، آپ نے اتنی روحانیت پیدا کی، اس کے بعد آپ ایک نام محرم کو دیکھ لیا. اس نام محرم کو دیکھنا آپ کو اتنا نیچے لے آتا ہے، پھر آپ کو مزید 10 سال چاہیے اوپر جانے کے. تو لہٰذا جو ہے وابستگی سنت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے گناہوں کو ختم کریں، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو یہ قانون کیا ہے؟ سنت الہی ہے. وابستگی کا قانون یہ ہے، ایک تو یہ کہ محبت کافی نہیں ہے بلکہ اس میں عمل کا ہونا ضروری ہے، اور وسیلوں سے وابستگی ہی انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ تک پہنچاتی ہے. آپ توجہ کریں، ہم نے عرض کیا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے وسیلوں پہ پابندی اسی لیے لگائی تھی. شیطان کا مسئلہ نہیں تھا اتنا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ حج پہ جاتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. میں حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو پتھر مارتے ہیں وہاں پہ کون ہے؟ تین کو
تو وہاں کوئی شیطان ہے؟ آپ پتھر کسے مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں پتھر؟ وہاں تو شیطان نہیں ہے، یہ پتھر کیوں مارے آپ نے؟ آپ توجہ کریں، جس طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ وسیلوں سے وابستہ ہو جائیں تاکہ آپ اللہ تک پہنچیں، اللہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کا مسئلہ بھی کچھ ایسے ہی ہے، یعنی میں شیطان کو نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھوں کہ میں شیطان سے دور ہوں۔ توجہ کریں، جس طرح سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا نہیں ملا، نہیں، اسے امام مل گئے، جسے امام مل گئے اسے خدا مل گیا ہے، جو امام سے وابستہ ہو گیا وہ خدا سے وابستہ ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے شیطان نے بھی اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، اگر میں ان سے وابستہ ہو گیا، اگر میں ان کے پیچھے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں شیطان کا ہی تابع ہوں، میں شیطان ہی کے ساتھ ہوں، چاہے میں شیطان کی بیعت کروں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو شیطان نہیں ہے، خود شاید توجہ کریں، بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ کی بیعت کریں گے تو اللہ کی بیعت کیسے کریں گے آپ؟ اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا، تو کسی کا ہاتھ ید اللہ ہی ہو جس پہ آپ بیعت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بیعت کی ہے، توجہ کیا آپ نے؟ یعنی ایک ہاتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ ہاتھ پہ بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور وہ غدیر میں پیغمبر نے ثابت کر دیا، ہر ایک سے بیعت لے کے بتا دیا کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، گویا آپ اللہ تک پہنچ گئے، اللہ کا ہاتھ نہیں آئے گا۔ شیطان بھی سب کے پاس نہیں جاتا، اور میری بیعت کرو، اب کیونکہ کسی کے پاس نہیں آیا تو سب یہ سمجھے کہ بس ہم شیطان سے دور ہیں اور کافی ہے، لا حول ولا قوت الا، یہ کافی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کشتی شیطان میں سوار ہو چکا ہوں، میں شیطان کی بیعت کر چکا ہوں، مجھے پتہ نہ ہو، اس لیے کہ شیطان کی بیعت نہیں کرنی ہوتی، شیطان نے اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، وہ وسیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ ان کے پاس، اگر میں نے ان کی بیعت کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شیطان کی بیعت۔ اب وہ کیسے؟ توجہ کریں، جس طرح سے ہم نے کل عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگائی۔ ابتدا میں شیطان نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ شیطان نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جادوگری سکھائی لوگوں کو تاکہ ان میں اختلاف پیدا ہو۔ جادوگری، سحر، یہ کیا ہے؟ جادوگری اور سحر یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے شیطان کا جو انسانوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے رکھا گیا۔ باقاعدہ شیطان نے اس کی تدوین کی، باقاعدہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد اسے بعض انبیاء تک کی کتابوں کے اندر، بعض اولیاء تک کی کتابوں کے اندر، اور ان کے نام سے چھپوایا گیا کہ یہ فلاں صاحب کی کتاب ہے، حالانکہ وہ کس کی کتاب تھی؟ شیطان کی۔ کچھ کتابیں ہر زمانے میں ایسے ہی چھپتی ہیں، نام پیغمبر کا رکھ دیتے ہیں، ہوتی کسی، ابھی ہم تذکرہ کریں گے بہت ساری چیزوں کا، توجہ کریں، یعنی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے شعور چاہیے ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں اگر معلومات آپ کی کم ہے تو بعض دفعہ ہم سوال وہاں ہو جاتے ہیں، ہم بیعت کسی شیطان کی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی بیعت کی ہے، اللہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، وہاں شیطان تھا جس کی بیعت کی ہے۔ یہ اسی طرح تھا، لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت و ماروت، اور ان کا توڑ پیدا کیا، کہا ان دونوں، ان سب کو لوگوں کو شیطانوں سے لڑنا سکھاؤ، جادوگری سے لڑنا سکھاؤ، ان کو بھی علم دیا، یہ کیا وہ کیا، پھر ان کو سکھایا باقاعدہ طور پہ۔ اس نے ایک کتاب بھی رکھی تھی، توجہ کریں، حتیٰ کہ شیطان نے، اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، شیطان کو اللہ نے ایک قوت جو عطا کی ہے وہ یہ عطا کی ہے کہ جس طرح سے یو وسوسہ فی صدور الناس، یہ سینوں کے اندر آتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے، یہ بالکل جو ہے جیسے وائرس ہوتے ہیں، بیکٹیریاز، یہاں پہ لگا ہوا ہوگا، میرا ہاتھ لگے گا، یہ اندر چلے جاتے ہیں۔ کرونا دیکھا تھا
वायरस ही तो है कोरोना, तो कोई अलग से चीज़ नहीं है, वायरस है, लगता है तो चला जाता है, सांस के जरिए से चला जाता है। शैतान भी एक वायरस है बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल अंदर चला जाता है, इंसान को हिला के रख देता है ये, और इतना कब्जा कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह से वायरस क्या करता था, कोरोना क्या करता था, कोरोना ये करता था आपके फेफड़ों पे कब्जा कर लेता था फेफड़ों पे। अब सांस आपसे ली नहीं जा रही, आपका सांस घुटना शुरू हो गया, मारना नहीं है आपको, बस इनके फेफड़ों पे कब्जा कर लो, ये खुद ही मर जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। तो किया आपने, यानी फिर आपसे सांस लिया नहीं जाता, आपसे बात, ये वायरस है। शैतान भी यही करता है, आपके मुकम्मल जिस्म के ऊपर कंट्रोल संभाल लेता है, फिर आप उसके कब्जे में होते हैं, फिर डॉक्टर भी आपको संभाल नहीं पाते। देखा बहुत सारे लोगों को डॉक्टर संभाल नहीं पाए, उन्होंने कहा भी हमारे बस से बाहर है। तवज्जो किया आपने, ऑक्सीजन जिस्म में खत्म हो जाती है, यानी जो चीज़ हयात अता करती है, ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही नीचे आता है 60, अब डॉक्टर यहाँ मौजूद जो भी होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, 60 डिग्री से जैसे ही आपके जिस्म को ऑक्सीजन करीब नीचे आता है, डॉक्टरों के लिए आपको बचाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं नहीं मुश्किल है, बच नहीं सकता ये, क्योंकि आपके ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन क्या है, आपकी हयात है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए और वायरस का होना कम होना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। ये वायरस क्या करता है, आपकी हयात के अवामिल को कम करता है जिस्म के अंदर, तवज्जो करें, और फिर आप मर जाते हैं। ये जिस्म की मौत होती है तो सबको पता चल जाती है, रूह यही होती है। यजीदियत और शैतानियत इंसान की रूह के ऊपर हमलावर होते हैं, ये रूह के कंट्रोल को संभालते हैं। जैसे जैसे ये वायरस हमला करता चला जाता है, हुसैनियत का दर्जा जितने नीचे आएगा, यजीदियत गलबा पैदा करती रहती है। अगर हम यजीदियत में रहेंगे और जैसे ही दर्जा हुसैनियत नीचे आएगा, इंसान की रूह मुर्दा हो जाती है। फिर इमाम आवाज़ भी देंगे तो ये सुन, क्योंकि कान पे कब्जा यजीदियत का है, शैतान का है, आंखों पे कब्जा शैतान का है, यानी ये कंट्रोल संभाल लेता है मुकम्मल। और कुरान ने इसकी मुकम्मल तफसीर बयान की, आइमा की रिवायत ने इसकी मुकम्मल तफसीर बयान की कि तुम्हारे अंदर शैतान, गलबा पे नहजुल बलागा में पूरी तफसीर इमाम ने बयान की कि शैतान तुम्हारे अंदर सराहियत करता है, फिर तुम्हारे कान तुम नहीं सुनते, शैतान सुनता है। और जो कि फिर इसी तरह से बिल्कुल बरक्स उसी तरह से, यानी जब मैं शैतानियत को राह देता हूँ तो फिर शैतान का कब्जा मेरे ऊपर होता है, और जब रहमानियत को राह देता हूँ तो फिर रहमान पे मेरा कब्जा होता है, फिर मैं अपना नहीं होता, फिर मैं रहमान का होता हूँ। जिस तरह से अगर शैतानियत को राह दूँ तो ये हाथ दस्ते शैतान हो जाते हैं, अगर मैं रहमानियत को जगा दूँ तो फिर ये दस्त मेरे नहीं रहते, फिर ये यदुल्लाह ही हो जाता है। आपने तवज्जो की है, देखना ये है कि मैंने अली ने कोई अलग से काम नहीं किया था, मौला ने कोई अलग से काम नहीं किया था। आपने क्या किया था, आपने पैगंबर की सुन्नत को अपनाया, आपने उलूहियत को जगह दी, आपने तौहीद पे जिंदगी गुजारी, फिर तौहीद का इतना आपके रूह पर, आपके ऊपर तसल्लुत था कि आपकी हर चीज़ क्या बन गई, इलाही बन गई। फिर आपके कान उज़ुनुल्लाह, फिर आपकी आंखें ऐनुल्लाह, फिर आपकी ज़बान लिसानुल्लाह, फिर आप पूरे मुजस्सम नफ्सुल्लाह हुए। ये कैसे हुए, ये राह देना है, यानी उलूहियत जैसे जैसे बढ़ाएंगे शैतानियत खत्म होती चली जाती है इंसान के अंदर, और फिर उलू अल्लाह का कब्जा हो जाता है। फिर आपकी ज़बान नहीं होती, फिर आप जो अमल भी करते हैं आपका नहीं होता, अल्लाह का। इसी तरह से ये बुत परस्ती की बुनियाद भी शैतान ने रखी। मुख्तलिफ तवज्जो करें, मुख्तलिफ चीज़ों को, ये बुत परस्ती की जो बुनियाद है ये भी शैतान ने रखी है। क्यों रखी जाती है, इस किस्म की बुनियादें रखी जाती हैं। पहले ज़माने के अंदर बिल्कुल ये पिलरों की सूरत में बनाया गया, जैसे ये पिलर खड़ा है, फिर बाद में इन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली, यानी एक सुतून बनाया जो मुक़द्दस है। शैतान वो काम करता है कि पहले ये खुद करता है, तवज्जो करें, यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई करे, नहीं, ये इसका इंतज़ार नहीं करता। पूरा माशा बहुत अच्छा है, ये क्या करेगा, ये सैतून को दुरुस्त करेगा और फिर उसके सामने आके सजदा करेगा, यानी उसे मुक़द्दस बनाता है, उसके गिर्द तवाफ करता है। सारे लोग जो जोला है वो भी सोचते हैं कुछ तो होगा जो ये सजदे कर रहा है,
اچھا اس نے بتایا نہیں، توجہ کرے اب، یہ شیطان کا چلا گیا، اس نے بتایا نہیں، اس سے دوسرے نے سیکھ لیا، یا کسی کو دوست بنایا، اس نے کہا یہ بہت مقدس ہے، یہ چلا گیا۔ اچھا اس کے بعد توجہ کرے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی علت کیا تھی، اس کا وہ کیا تھا، اچھا یہ صرف مقدس سمجھتے ہیں۔ بعد میں جو بیٹا آیا اسے کیا پتا یہ کیا ہے، اسے تو نہیں پتا، اسے صرف اتنا پتا ہے کہ بابا یہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے کہ بابا نے کیا تھا، وہ پوتا سنبھال کے رکھتا ہے کہ دادا نے کیا تھا۔ بھائی دین میں تو دکھاؤ کہ دین کو چھوڑیں، میرے دادا یہی کرتے تھے، میرے بابا یہی کرتے تھے۔ یعنی تہذیبیں معاشروں کے اندر جو جنم لیتی ہیں تہذیبیں، آپ مجھے بتائیں تہذیبوں کے فلسفے کیا ہوتے ہیں؟ تمدنوں کے فلسفے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی لیے اسلام نے پابندی لگائی ان تہذیبوں پہ، ان تمدنوں کے اوپر، انہیں یاد نہ رکھو۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ ہمارے بابا، ہمارا قبیلہ، ہمارا وطن، ہماری زبان، ہمارا یہ سب کچھ۔ تم یہ بتاؤ کہ تم یہ ہو یا یہ ہو، تم مسلمان پہلے ہو یا وطنی پہلے ہو، تم لسانی پہلے ہو یا اسلامی پہلے ہو، مسلمان ہو۔ ان کی تو کوئی علت ہے ہی نہیں، ان کا تو کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ کیوں تہذیبیں کیوں پیدا کی جاتی ہیں؟ تاکہ تمہیں اللہ سے دور رکھا جائے اور صرف تمہارے سب کو کیا رکھا جائے؟ مشغول، تمہیں ٹائم ہی نہ ملے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے یہاں جو بھوک ہے، بعض دفعہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں، بعض چیزیں جعلی ہوتی ہیں۔ یعنی ملکوں کے اندر آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ جو ہیں خود مختار ہو، بھوک جعلی پیدا کرتے ہیں، یعنی جعلی بھوک، جعلی مہنگائی، یہ ساری چیزیں۔ کیوں؟ آپ انہی میں لگے رہیں تو آپ اللہ تک کیسے جائیں گے؟ آپ انہی کو احتجاج کرتے ہیں۔ جب ہم سب وہاں پہنچیں گے تو مجلس کون کرے گا؟ میں تو بلوں کے لیے احتجاج کرتا رہوں، میں تو فلاں کے لیے، یہ صرف شرارتیں ہوتی ہیں آپ کو اللہ سے ہٹانے کے لیے۔ شیطان یہی کام کرتا تھا، اس نے یہ ستون بنائے، یہ سارے کام کیے، نشانیاں توجہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے بت کی صورت اختیار کی۔ یہ بت پرستی جو ہے یعنی اس کی بنیاد شیطان نے رکھی۔ وہاں کوئی خدا نہیں تھا، وہاں کسی کی کوئی یاد نہیں تھی، بلکہ یہ نسل در نسل پھر اس نے بتوں کی صورت اختیار کی۔ عربی میں اس کو بال کہتے تھے، پھر یہ بال سے لے کے یہاں پہ آ گیا، پھر یہ عربوں کا سب سے بڑا بت بن گیا، سب سے بڑا خدا ہو گیا، پھر اسے لوگ خدا سمجھنے لگے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس طرح سے یہ چلتا چلا آیا۔ اس لیے خداوند متعال نے حتیٰ کہ ان نشانوں کو بھی ضربتیں لگوائیں، جہاں پہ شیطان تو نہیں ہے وہاں پہ نشانیاں بنا کر خداوند متعال نے کہ جہاں بھی شیطان آیا ہے، اس نے بھڑکایا ہے، آپ اس کو پتھر ماریں، چاہے وہ شیطان ہو یا نہ ہو، تاکہ آپ اس بات کا اظہار کریں کہ آپ شیطان سے متنفر ہیں۔ آپ ان سے برات کا اظہار کریں، مارو ان کو، دور ہو ان سے۔ یہ کنکر یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہیں، آپ ان سے دوری کا اظہار کریں، ہر دفعہ یہ کام کریں۔ حضرت ابراہیم کے صرف قدم ہی تو ہے، حضرت ابراہیم تو وہاں نہیں ہے، تاکہ ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو کیا آپ نے یعنی ان اثاثوں سے وابستہ ہونا ہے، ادھر نہیں جانا ہے۔ یہ مشغول رکھتے ہیں لوگوں کو، اللہ کی طرف جانے نہیں دیتے۔ توجہ کریں، ان وسیلوں سے اگر آپ متمسک ہو گئے تو میں خدا سے دور رہیں گے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے آپ دیکھیں وہ ٹاور جتنے بنائے جاتے ہیں، یہ اسی کی یادیں ہیں، تاکہ آپ جو ہے ٹاور میں گم ہو جائے۔ کعبے کو تو دیکھ ہی نہیں رہا کوئی۔ توجہ کی آپ نے؟ اچھا آپ پوچھیں بھائی وہ بیچارہ جب اسے یہاں سے گیا، میں آیا حج پہ سے، میں نے آپ کو بتایا جی وہاں پہ اتنی روحانیت ہے، یوں ہے، بہت مزہ آیا، سب کچھ ہے، کعبے کا تو رنگ ہی الگ، یہ ساری باتیں آپ سے بتائی۔ اب آپ وہاں جا کے کعبے کو، کیونکہ جب گزر کے گئے تو آپ نے ہر عمارت کو ایسے ہی دیکھا ہے اوپر، اور جب کعبے کو بھی آپ یوں ڈھونڈ رہے، کعبہ وہ والی اونچی عمارت تو نہیں ہے، کعبے کی تو اپنی ایک ابوت ہے، اب ایک سادہ سا گھر ہے۔ یہ خدا نے اسے سادہ کیوں رکھا؟ خدا نہیں کہہ سکتا تھا ابراہیم اسے سونے سے بنا دو؟ کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں گم نہ ہو جاؤ۔ یعنی فلسفہ مسجد اور یہ ساری چیزیں بھی یہی ہیں کہ کہیں تم ان میں گم نہ ہو جاؤ۔ یہ گم ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ وسیلے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ توجہ کیا آپ نے نہیں کی ہے؟ یعنی اتنا سادہ ہونا چاہیے۔ تمہاری یہ جو گھر بنا کے دیا ہے، ہمیں نمونہ دیا ہے اپنے گھر کا اللہ نے، کہ دیکھو اللہ سادہ گھروں میں رہتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی آپ بھی اندر سے سادے ہو جائیں، آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے سادہ رکھیں، آپ بھی اس طرح سے نفاست پسند ہو، پاکیزہ ہو، تاکہ اللہ آپ
نہیں کرے، توجہ کیا آپ نے نہیں کی ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم وہاں پہ اس میں گم کر دیا، اسی لیے سعودی عرب میں دیکھ لیں، دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں، ٹاور بنانے کی وجوہات یہی ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ظالم کر کیا رہے، شیطانی طاقتیں کر کیا رہی، تاکہ آپ کو اللہ سے دور لے جا سکے اور ہماری ساری فکریں اسی میں ہوں، یہ ٹاور اتنا زبردست، وہ ٹاور، سارے دن میں ٹاوروں کی باتیں کرتا رہا، کعبے کی بات کم ہوئی، ٹاوروں کی باتیں زیادہ ہوئی، ہوٹل کی باتیں زیادہ ہوئی، اس لیے جہاں ہوٹل کا لیول تھوڑا سا نیچے آیا تو اب نہ میرا زیارت میں دل لگ رہا ہے، توجہ کیا آپ نے، نہ طواف میں دل ہے نہ کسی اور چیز میں دل ہے، کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے آرائش اور آسائش، توجہ کریں، یہ وہ تمام چیزیں اللہ نے ان تمام چیزوں سے کیا کہا ہے، ان سے برات کریں، ان سے دوری اختیار کریں اور طریقہ سنت نبوی اپنائیں، جب آپ سنت پہ اپنائیں گے اسی وجہ سے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے، جو جس طرح سے پیغمبر کی ساری زندگی دیکھیں، ائمہ کی ساری زندگی دیکھیں، آپ نے نہایت سادہ زندگی گزاری، ہم آپ کو بتائیں گے کل کہ سنت نبوی وہ کس طرح کا، میں اس بات کو سمجھوں یا نہ سمجھوں، دشمن بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ سنت انسانوں کو کس طرح سے وہاں لے جا سکتی ہے، جو ایک انسان کو علی بنا سکتی ہے، دوسرے کو حسن بنا سکتی ہے، وہ صرف ایک ہی کو نہیں، وہ پوری جہاں کو علیوں سے بھر سکتی ہے، اور یہ طاقت ہے سنت کی، لہذا آپ دیکھیں اس نے قرآن پہ پابندی نہیں لگائی، اس نے کس پہ پابندی لگائی، سنت پہ پابندی لگائی، انشاءاللہ کل اس پہ ہم بات کریں۔ تو عزیزان محترم، اگر ہمیں کربلا میں بھی لوگ باہمت دکھائی دیے، اگر ہمیں کربلا میں علی اکبر ملے، اگر ہمیں کربلا میں عباس جیسے جری دکھائی دیے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سنت نبوی کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا تھا، وہ پائبند تھے ان کے، ورنہ سارے لوگ بھاگ گئے، توجہ کریں، سارے لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن نہیں بھاگے تو یہ نہیں بھاگے، آپ دیکھیں یزید کب کو پتہ تھا امام حسین کے ساتھ کتنے افراد ہیں، اچھا یہ جنگ کی ٹیکنک ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے جنگ میں اترنے سے پہلے کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے، ورنہ جنگ ہار جائیں گے، کیونکہ پھر تیاری اس حساب سے ہوتی ہے، آپ کی ٹیکنکس اس حساب سے ہوتی ہے کہ کس طرح سے اتنی بڑی طاقت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ امام حسین کے ساتھ 72 جاسوسوں نے بتا دیا تھا، اچھا جاسوس بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جاسوس ہی بتائے، اس لیے کہ صحرا تھا، واضح تھی، شفاف تھی، سب جگہ سے تو ناکہ بندی ہوئی تھی، کوئی لوگ بھی نہیں مل رہے تھے، آ کے امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، یزید کو یہ بات پتہ تھی کہ امام حسین کے ساتھ 72 ہے، تو یہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی تھی، تو پھر آپ صبح سے لے کے لشکر پہ لشکر کیوں بھیج رہے تھے، یعنی مسلسل لشکر آ رہے تھے، یعنی 72 کو لڑنے کے لیے کتنے آدمی کی ضرورت ہے، تو 1000 آدمی کافی ہوتے، یہ 65,000 اور تاریخ میں بعض میں تو 1 لاکھ سے تجاوز ہے، یعنی 72 لڑنے کے لیے آپ کو اتنی بڑی جنگ کے لیے لوگ چاہیے کہ 65,000 کم از کم، اور اس سے زیادہ 1 لاکھ کچھ بھی بتائے گئے ہیں، مسلسل فوجوں پہ فوجیں، مسلسل فوجوں پہ فوجیں، مسلسل فوجوں پہ فوجیں، کیوں؟ اچھا یہ تو میں یزید کی بات کر رہا ہوں، امام حسین پہ آپ آ جائیں، امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کی طاقت کتنی ہے، کیونکہ اگر پتہ نہ ہو تو جنگ کی ٹیکنک کیسے ہوگی، جیسے یزید کو پتا ہے تو امام علی مقام کو تو اس سے بدرجہ اولا پتا ہے، چاہے کوئی بتائے یا نہ بتائے، کہ صبح سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، صبح سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، 65,000 تو کم از کم لگا لیں، 65,000 ہیں یا نہیں ہے، تو پھر یہ چراغ کیوں بجھا رہے ہیں، آپ کے پاس تو ویسے ہی لوگ کم ہیں، آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، 72، تو آپ کو یزید کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، کہا ہے کہ وہاں تو صبح سے لشکر پہ لشکر وہ بڑھا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ہیں ہی 72، تو آپ چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ سب چلے جاؤ، کہ یہی تو زمانے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یزیدیت صبح سے شام تک لشکر کشی کرتی رہے اور حسین تنا بھی ہو تو ساری یزیدیت کو ڈھانے کے لیے کافی ہے، کردار حسین ہونا چاہیے، پھر ضروری نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہو، اگر ایک حسین کی ہے
برپا کی، پھر میں کربلائی ہو گیا، پھر میں حسینی ہو گیا. اور یہ جو 72 تھے یہ اسی وجہ سے چھوڑ کے نہیں گئے امام کو، کیونکہ یہ سب کربلائی ہو چکے تھے. کربلا میں تو بعد میں شہید ہوں گے، یہ سب کربلائی تھے، یہ سب حسین. پھر آپ نے دیکھ لیا، ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہاں پھر امام کی آواز اور امام کی نصرت کے لیے اور امام کو بچانے کے لیے علی اکبر کا 18 سال ہونا ضروری نہیں ہے. 18 سال تو بہت ہوتے ہیں. حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ نہیں چاہیے کہ آپ 50 سال زندگی کریں. نہیں، اگر آپ 6 مہینے کے بھی ہیں لیکن معرفت اصغر جیسی ہو تو پھر حسین کی مدد کرنے کے لیے 6 ماہ کا بچہ بھی کافی. آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا مارکا اصغر نے انجام دیا جو بڑے انجام نہ دے سکے. اور پھر جناب زینب کہہ بھی یہی رہی ہے، جب آئے ہیں نا، آنے کے بعد یزیدی فوجیں بار بار خیمے کی طرف جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ حسین آئے ہیں، آنے کے بعد پوچھا کہ بہن یہ خیمے میں شور و گل کیسا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہیں بھیا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تو یہ استغاثہ اتنا مظلومیت پہ مشتمل تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عزیزان محترم، بڑا کٹھن مرحلہ تھا. امام علی مقام نے جو کربلا کے میدان میں قربانیاں دی، کبھی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، ہم نے عرض کیا، کبھی عباس کے لاشے کو اٹھایا. اتنی مقاومت حسین میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ کردار نبوی تھا جو حسین کے پاس موجود تھا، جس نے حسین کو یہ طاقت عطا کی تھی. آپ نے دیکھ لیا 72 جنازے کے اٹھانے کے بعد بھی حسین کے قدموں میں لغزش نہیں آئی ہے. اور پھر حسین اس طرح سے وار کر رہے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے، آؤ دیکھو ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ دیکھو. اور اس طرح سے زخمی ہو گئے، لہو لہان تھے، تیروں پہ تیر برس رہے تھے. مجھے نہیں معلوم یہ جنازہ بہنوں نے کیسے دیکھا ہوگا، یہ جنازہ زینب نے کس طرح سے دیکھا ہوگا. عزیزان محترم، جو بہن حسن کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکے، اس بہن نے حسین ابن علی کے پامال لاشے کو کیسے دیکھا ہوگا. عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم جناب زینب کس طرح سے 11 محرم کو حسین کو اس حالت میں چھوڑ کے گئی ہوگی. آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، بے گور و کفن لاش پڑی ہوئی تھی. عزیزان محترم، قافلے کو تیار کیا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یہ طاقت حسین کی خواتین بلکہ بچیوں میں بھی. عزیزان محترم، یہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کا نتیجہ تھا. ارے سکینہ 4 سال کی ہے تو کیا ہوا، یزید کے مقابلے میں ایک سیسا پی ہوئی دیوار تھی اور اتنا تحمل تھا، مسلسل پیاس برداشت کرتی رہی. اے عزیزان محترم، ارے کہتے یہ ہیں 11 محرم کو پانی آ گیا تھا، مگر میں کہوں ارے پانی تو آ گیا تھا مگر سکینہ کی پیاس نہ بجھ سکی. الاتش کی آوازیں ارے دیتی رہی. یہ قافلہ کوفہ پہنچا. ایک مرتبہ پھوپھی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سکینہ پھوپھی کے ساتھ سوار ہے، لپٹی ہوئی ہے، آوازیں دے رہی ہیں، اے پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے. ارے مجھے نہیں معلوم یہ سفر پھوپھی نے کیسے طے کیا ہوگا. زینب اتنی مجبور تھی، اپنی بھتیجی کو پانی نہ دے سکی، اور بھتیجی مسلسل پانی مانگتی رہی. اور ایک معصمہ نے اوپر سے دیکھا، ارے یہ بچی مسلسل بلک رہی ہے، پانی مانگ رہی ہے. پانی کا جام لائی، لانے کے بعد ارے زینب کے سامنے کر دیا. اے بی بی، ارے یہ پانی کا جام اس بچی کو دے دیجئے، مگر اس سے کہے میرے حق میں دعا کر.
کا سنا ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کہا بی بی بتا تیری دعا کیا ہے؟ ارے اس معصمہ نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے خدا سے دعا کرے میرے بچے ارے تمہارے بچوں کی طرح اسیر نہ ہو در بدر نہ ہو۔ ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ارے دعا کی آمین کہا دوسری دعا بتا دوسری دعا یہ ارے مدینہ میں میرے آقا ارے حسین رہتے میری شہزادی ارے زینب رہتی ہے اب سب بھول گیا میں نے اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کی میں نے اپنے آقا کی زیارت نہ کی اے شیطان اے زینب اولیاء ارے دعا کرے میں مدینے چلی جاؤں بس مدینے کا نام آیا زینب نرس گئی ارے معصمہ یہ تو بتا ارے مدینے میں کون ہے؟ کہاں میرے آقا حسین ہے میری شہزادی زینب ہے کہاں چاہیے اتنا بتا اگر شہزادی کو ارے دیکھے گی پہچان لے گی کہاں ارے میں تو خدمت کرتی رہی ہوں بس یہ سنا ایک مرتبہ ارے زینب نے بالوں کو پلٹ دیا ام حبیبہ ارے نہیں پہچانا اے ام حبیبہ میں زینب ہوں اے ام حبیبہ میرا بھائی مارا گیا اے ام حبیبہ یہ لوگ جب تیرے آقا کا سر حسین ابن علی فسيعلم الذين ظلموا ينتهون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو ان کی نشست کو اپنی سماعتوں کو قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ صاحبان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی اربعین کے لیے عازم سفر ہیں بار الہ ان سب کی زیارت کو قبول فرما، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور سفر پہ نہ جا سکے بار الہ ان سب کی یہاں سے زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما۔ بار الہ تمام امہ حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آویس سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام نصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، ان کے ظہور میں یہ تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حسین محتشم حیدری ابن مولانا ریاض الحسنین صاحب اور جملہ مومنین مومنات مرحومین جو افراد یہاں پہ بھی موجود ہیں سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ثواب الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسين۔ یا حسین یا حسین ان اللہ مع صابرین ان اللہ مع صابرین ان اللہ مع صابرین ان اللہ مع صابرین۔ بابا میرے نہیں ہے
لگتا نہیں میرا دل بابا میرے نہیں ہے، لگتا نہیں میرا دل، رو رو کے کہہ رہی ہے دن میں کوئی بچی زینب بنا رہی ہے۔ ان اللہ مع صابرین، ان اللہ صابرین، کیوں قیدی ہے بنایا، کیا ہے خطا ہماری، کیوں قیدی ہے بنایا، کیا ہے خطا ہماری، کیوں دیکھنے کو شامی آتے ہیں باری باری، زینب بنا رہی ہیں۔ ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین، کیوں قیدی ہے بنایا، کیا ہے خطا ہماری، کیوں دیکھنے کو شامی آتے ہیں باری باری، زینب بتا رہی ہیں، زینب بتا رہی ہیں، ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین۔ کربلا کعبے کی تصویر بنا کر رکھ دی، کربلا کی تصویر بنا کر، اور کس نے جنگار کی یہ تقدیر بنا کر رکھ دی، کربلا اور ہائے کیا ہو گیا ساتر کو اٹھانے والے، ہائے کیا ہو ساتر کو لاش اکبر کی نہ سنبھلی تو اٹھا کر رکھ دے، کربلا اور جھولا دیکھے ہی سے آتا دل مادر کو قرار، جھولا دیکھے ہی سے آتا دل کو قرار، ظالموں ایسی نشانی بھی جلا کر رکھ دے، کربلا بنا کر رکھ دی، اور خون میں ڈوبے ہوئے سگرے کو اڑا کر شگنے، خون میں ڈوبے ہوئے سگرے کو اڑا کر، ارے میت قاسم نوشابہ سجا کر رکھ دے، کربلا اور ہو کے مجبور وسیع
بنا کر